अरे शर्म करो तुम लोग, वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया। जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद तबलीगी जमात बोल रहे थे, उनके ही दफ्तर में 60 लोगों को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई। और बजाय तुम अपने एम्प्लॉइज को उनको सेफ्टी फराहम करते, तुमने धमकी दी उनको। टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। इस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तल कर नौकरी दे दो। अरे शर्म करो तुम लोग, 56 इंच का सीना का आप दावा करते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। चाइना क्या नहीं कर रहा है लद्दाख में? क्या लद्दाख कारगिल बनने जा रहा है? मैं सवाल कर रहा हूं वजीर आजम से, बताइए वजीर आजम, ये देश जानना चाहता है क्या हो रहा है सिक्किम में, क्यों चीन इतने ट्रांसग्रेशंस कर रहा है। ये टीवी चैनल जो 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो बैठकर अपने बादशाह की चमचागिरी करते हैं, उनकी तारीफ खुशामद करते हैं, तलबे चाटते हैं, और जब चीन की बात आती तो ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग खामोश हो जाते। कहां गई तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? क्यों खामोश बैठे हो? सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? राइज टीवी, सच सबसे आगे। वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ? उनके ही दफ्तर में करीब 60 लोगों को, बल्कि आया एक में 60, एक में 28 उनके एम्प्लॉइज को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई। और बजाय तुम अपने एम्प्लॉइज को उनको सेफ्टी फराहम करते, तुमने धमकी दी उनको, पूरों को आ गया। और फिर जहां पर ये टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तल कर नौकरी दे दो। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, वायरस किसी को भी हो सकता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वजीर आजम को बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है लद्दाख में? वजीर आजम, 56 इंच का सीना का आप दावा करते हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। चाइना क्या नहीं कर रहा है लद्दाख में? क्या लद्दाख कारगिल बनने जा रहा है? मैं सवाल कर रहा हूं वजीर आजम से। वजीर आजम आप बताइए क्या हो रहा है लद्दाख में, कितनी जमीन पर? मेरा सवाल वजीर आजम से है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है कि लद्दाख में चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर हमारा कब्जा किया है अभी तक? आप बताइए हमको, देश जानना चाहता है, मुल्क जानना चाहता है। और फिर जो गालवान रिवर है उसमें कितनी पंगानसू है, वहां पर चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया? बताइए, बताइए वजीर आजम, ये देश जानना चाहता है क्या हो रहा है सिक्किम में,
کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے؟ کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں. ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے. میرا سوال ہے، بتائیے آپ. ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف LAC پر ٹرانزلیشن چین طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی ہے. 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی ہے. اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے. بتائیے وزیر اعظم یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام BJP RSS کے لوگ خاموش ہو جاتے. کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سام سون گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر ایک چیز بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں تو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے. مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیزیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے. نیپال سے چھوٹا ملک ہے، پرائم منسٹر نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نیپال جو ہمارا دوست، برسوں کا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا میپ جاری کر دیا جس میں ہمارے ملک کے حصوں کو دکھا رہا ہے. کون سی فورن پالیسی ہے وزیر اعظم آپ کی؟ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ چین، نیپال اسی طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. کیا کر رہی حکومت کسی کو نہیں معلوم. مگر ہاں ایک بات ہے کہ کل بولیں گے کہ دیا جلاؤ، لائٹ بند کر دو، تھالی بجاؤ. ارے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، غریبوں کی اس تکلیف کو ہی سمجھو. مائیگرنٹ لیبرز بھوک کے مارے ہزار کلومیٹر، ایک شخص بمبئی سے تلنگانہ کو آیا اور آ کر اس کو کووڈ ہو گیا. بمبئی سے پیدل آیا، ممبئی سے پیدل آیا تلنگانہ کو، 550-600 کلومیٹر کا سفر پیدل آیا. وزیر اعظم کیا فائدہ آپ کے PM کیئرز کا؟ کس لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ لیبرز چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، اور آپ کیا کبھی ہم بھول سکتے ہیں اس شخص کو ہم بھول سکتے جو فون کر رہا تھا، جو بہار کا تھا، جس کا بیٹا مر گیا تھا، چیخے مار کر تکلیف، اس کی تکلیف، جو فوٹو اگر کسی انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو دیکھ یاد رکھے گا. کل جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے سوچو آپ یہ، ہاں میری نفرت پر آپ کو ووٹ مانگا جائے گا، یقیناً مجھے نشان ملامت بنایا جاتا، مجھے اس کی فکر نہیں. مجھے جینے کا سلیقہ آ چکا ہے، میں نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے ہم نے. مگر آپ سوچو، دیش کی جنتا کو سوچنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکج ہے، وہ GDP کا 10% ہے. نہیں، وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر، وہ 0.75% ہے. اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ. ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بولے جا کے قرضے لو. ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا، آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا، سیلف امپلائمنٹ MSME بولے جا کے لو. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ. مگر نہیں، بڑا اس کا ذکر ہوا، ایسا کی ایسا کی. ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چنے دیے، چنوں کی فوٹو آئی، جو چنے دیے گئے اتر پردیش میں اتارا ایک جگہ ہے، ان چنوں میں فنگس ہے، گندے چنے ہیں. وزیر اعظم کیا یہ چنا آپ کھا سکتے؟ کیا آپ کے منسٹرز کھا سکتے تھے چنا جو اتر پردیش میں دیا گیا؟ اور 20 لاکھ کروڑ، 20 لاکھ، ارے کہاں کے 20 لاکھ کروڑ؟ سب عوام کو پھر سے آپ ان کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے، 10% آف GDP نہیں ہے.
یہ 0.7% ہے اور صرف 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے یہ. اب آپ دوسرا دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج میں ایک ویژول دیکھا ہوں, اس ویژول میں یہ کہا گیا کہ دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر ایک شخص روڈ پر بیٹھ کر ایک مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے. وزیر اعظم وہ ویڈیو دیکھیے, آپ کو جذباتی ہو جاتے ہیں نا. روڈ پر بیٹھ کر مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے ایک شخص. بول دو آپ یہ بھی جھوٹ ہے. میں دیکھا ہوں ویڈیو ہے وہ. اور پھر ایک جوتی کماری, ایک 14 سال کی بچی ہے, 1200 کلومیٹر اپنے زخمی والد کو سائیکل پر بٹھا کر بہار کے بیگوسرائے لیا تھے دلی سے. تو یہ آپ دیکھیے کتنی کیا ہو گیا ان حکمرانوں کو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بچی سائیکل پر بٹھا کر لے گئی تو سائیکل فیڈریشن والے بول رہے تھے آ جاؤ تم کو ہم ٹریننگ دیں گے. ارے بھائی وہ مجبوری کی حالت میں تم توہین کر رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو اس بچی کی غربت کا, اس کی مشکل کا, تکلیف کا. اگر اس کے پاس تم ٹرین کا انتظام کر دیتے بغیر پیسے لیے تو بچی 1200 کلومیٹر سائیکل پر اپنے والد کو بٹھا کر نہیں لے کر جاتی. ارے شرم کرو تم لوگ, حکمرانی تو کر رہے ہو, ایک غریب بچی اپنے والد کو بٹھا کر سائیکل پر لے جاتی ہو, تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تلنگانہ کی حکومت 20 لاکھ کروڑ کا پیکج, کیا مٹھی پیکج ہے. 1 لاکھ لوگوں کو تلنگانہ کی حکومت نے ٹرین سے بھیجایا, بنگال کو, بہار کو, جھارکھنڈ کو. 6 کروڑ روپے تلنگانہ کی گورنمنٹ نے دی. پرائم منسٹر موڈی آپ نے کتنے پیسے دیے بتائیے. تلنگانہ سے 6 کروڑ آپ لیتے ہیں. اور پھر ورنگل میں آج معلوم اخبار کی رپورٹ ہے کہ 4 لوگ بنگال کے وہ خودکشی کر لیے کیونکہ وہ گنی بیگ سیتے تھے, کاروبار نہیں ملا, وہ تمام کے تمام کسی ایک گولی میں کود کر اپنی خودکشی کر لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ پرائم منسٹر کیئر فنڈ ہے, 1.27 بلین روپیز اس میں, مگر اس پر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وزیر اعظم بادشاہ کی طرح جیسا دل میں آیا اس کو بانٹ دیں گے. کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے اس میں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر سب سے اہم بات کہ لیبرز میں منیمم ویجز کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں 19 کروڑ 50 لاکھ ویج ارنرز ہیں, جو 49% ہے ہماری ورک فورس کا, جو چھوٹے انڈسٹریوں میں کام کرتے. کیا کیا انہوں نے اس سرکار نے کیا کیا کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ان لوگوں کو نہیں, بلکہ اس کی جگہ پر اور مصائب اور مشکلات لاتی ہے. یو پی کی گورنمنٹ نے 30 قانون کو سسپینڈ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فراہم کرتے تھے. پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 چلے گا, 30 قانون کو ختم کر دیے. مانے وہ قانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے, وہ ختم ہو گیا. ٹوائلٹ کی ضرورت ہے, وہ ختم کر دیے. اس کو بریک ملنا, وہ ختم کر دیے. یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں, وہ ختم کر دیے. سیفٹی نارمز کو ختم کر دیا گیا ہے. ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہے یہ لوگ؟ ایک ورکر ہے, کیا کرے گا؟ مزدور ہے, اس کو آپ یہ سہولتیں نہیں دیں گے. آپ نے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کو یہ بول کے نکال دیا نہیں یہ تو بزنس نہیں لاتا. ارے پھر یہاں جو پھر ویتنام میں جو کاروبار جا رہا ہے, بزنس جا رہا ہے, کس لیے جا رہا ہے؟ کہ وہاں پر نہیں ہے قانون؟ وہاں پر بھی قانون ہے. آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ جو قانونوں ختم کر دیا گیا, یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے, ان کو تنخواہ دینا. مگر یہ نہیں سمجھیے موقع اچھا تھا لاک ڈاؤن کا, نکال دو. یہ سب غلط ہو رہا ہے. اس سے انویسٹمنٹ چیپ لیبر کا نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو پھر لوگ کمپنیز ویتنام, فلپین کیوں جا رہے؟ وہاں پر بھی تمام چیزیں ہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ رائس ٹی وی, سچ سب سے